Now come towards the future prospects and areas of convergence and divergence between پاکستان اینڈ رشیا. تو اس کے لیے ایک تو آپ اس آرٹیکل کو دیکھ سکتے ہیں جو پراسپیکٹس فار رشیا پاکستان ریپروچمنٹ ہے. راشد صدیقی کا آرٹیکل ہے، یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو سینڈ کر دیا ہے، تو اس کو بھی آپ ضرور پڑھیں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح دونوں کنٹریز ریگولرلی ان کانٹیکٹ ہیں ایک دوسرے سے. آلموسٹ جتنے بھی انٹر اسٹیٹ ریلیشنس کے اسپیکٹس ہوتے ہیں ان کے حوالے سے باقاعدہ جو ہے وہ کانٹیکٹس اور ریلیشنز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے جا رہے ہیں. اور رشیا اب پاکستان کو ایک ریلائبل پارٹنر کے طور پر جو ہے وہ کنسیڈر کرنے لگا ہے. اور 9/11 کے بعد پاکستان اور رشیا کے ریلیشنز میں خاص طور پر آپ کو پازیٹیو انیشیٹوز نظر آتے ہیں، جس میں جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 9/11 کے بعد 2002 میں باقاعدہ ڈائلاگ سٹارٹ ہوئے دونوں کنٹریز کے درمیان انڈر دا جوائنٹ ورکنگ گروپ آن ٹیررزم. اس کے علاوہ 2007 میں جو رشین پرائم منسٹر ہیں ہی وزٹڈ پاکستان، اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی پاک رشیا ریلیشنز میں، جس میں کوئی بھی جو رشین پرائم منسٹر ہیں انہوں نے 38 ایئر کے بعد جو ہے وہ وزٹ کیا تھا پاکستان کا. انفیکٹ یہ پوسٹ سوویت ایرا کے بعد پہلا جو ہے وہ وزٹ تھا پاکستان کا. اور اس کے بعد سے جو ہے وہ سسٹینیبل امپروومنٹ ہوئی ہے بائی لیٹرل ریلیشن شپ میں پاکستان اور رشیا میں. فار ایگزامپل 2009 میں دونوں اسٹیٹس نے جو ہے وہ انیشیٹ کیے اسٹرکچرڈ ڈائلاگس. اسی طرح سے ڈفرینٹ فورمز پر جو ہیڈ آف اسٹیٹس تھے ان کے درمیان باقاعدہ جو میٹنگز تھیں انہوں نے بھی جو ایک امپروومنٹ کا پروسیس تھا اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا. اس کے علاوہ پاکستان رشیا انٹر گورنمنٹل کمیشن آن ٹریڈ، سائنٹیفک، ٹیکنالوجیکل اینڈ کلچرل کوآپریشن، جس کی فرسٹ میٹنگ جو ہے وہ 2010 میں ہوئی تھی. تو اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسلسل 9/11 کے بعد یا 2002 کے بعد آپ کو مسلسل جو ہے وہ پاکستان رشیا ریلیشنز میں امپروومنٹ نظر آتی ہے، اور ایسی ڈیولپمنٹس نظر آتی ہیں جس سے انٹر اسٹیٹ ریلیشنز ہر ڈائمینشن سے، ہر اسپیکٹ سے جو ہے وہ امپروو ہونا شروع ہوتے ہیں. اسی طرح سے رشیا نے پاکستان کی جو ممبرشپ ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں، اس میں پاکستان کو اوپنلی سپورٹ کیا. سملرلی آپ کو یاد ہوگا ہم نے پاک یو ایس ریلیشنز میں بھی ڈسکس کیا تھا سلالہ چیک پوسٹ اٹیک کو. تو 2001 میں جب یہ اٹیکس ہوئے پاک افغان بارڈر کے الانگ، تو اس میں جس میں پاکستان کے 24 سولجرز جو ہے وہ شہید ہوئے تھے، تو رشیا نے اس کو بھی کنڈیم کیا. Similarly, the two countries also initiated a bilateral strategic dialogue at the level of foreign secretaries, جس کا مقصد بیسیکلی جو ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل ممبرشپ جو ہے اس کو انکریز کرنا، اس کو انہینس کرنا تھا. اس کے ساتھ ساتھ دونوں اسٹیٹس کے درمیان اسٹریٹجک اسٹیبلٹی پر جو ہے وہ باقاعدہ ڈائلاگز ہوئے. اس کے علاوہ آرمز کنٹرول، نان پرولیفریشن آف ویپنز آف میس ڈسٹرکشن اور ریجنل سیکیورٹی، ان پر بھی ڈفرینٹ اوکیشنز پر جو ہیں وہ میٹنگز ہوئیں اور ڈائلاگز جو ہے وہ ہوتے رہے. تو یہ سب ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ شو کرتی ہیں کہ کس طرح سے پاکستان رشیا کے ریلیشنز اس کولڈ جیسچر سے اب باقاعدہ جو ہے وہ ایک ڈائیورجنس سے کنورجنس کی طرف آ رہے ہیں. Now we will analyze those factors which are behind the increasing warmth between Pakistan and Russia. اور اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ جیو پولیٹیکل اور جیو اکنامک ٹرانسفارمیشن آف دا ریجن جو ہے وہ سب سے بڑا فیکٹر. افغانستان، سب سے پہلے افغانستان ہے. افغانستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک بڑا سیکیورٹی ڈائلما ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کچھ حد تک جو ہے وہ رشیا کے لیے ہے، اور ایک بڑی اسٹرینج سی پوزیشن ہے رشیا کی افغانستان پر. ایک طرف اگر ہم دیکھیں تو 9/11 پہ رشیا نے جو ہے وہ بڑا ویلکم کیا اباؤٹ دا ریموول آف طالبان رجیم ان کابل، یعنی کابل سے جو طالبان رجیم کے خاتمے پہ ہے وہ رشیا نے بڑا ویلکم کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ رشیا کے لیے ایک اور ان ایزینس یا ایک ان ایزی فیکٹر جو تھا، دیٹ واز دا لانگ ٹرم پریزنس آف US فورسز ان افغانستان.
بیکاز رشیا کے لیے افغانستان میں لانگ ٹرم امریکن پریزنس جو ہے وہ ایک سیکیورٹی تھریٹ ثابت ہو سکتی ہے، اور یہاں پر رشیا افغانستان کے پرسپیکٹیو میں پاکستان کو ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ پلیئر سمجھتا ہے، جس کے بغیر جو افغانستان کی اسٹیبلائزیشن ہے آفٹر یو ایس وڈرال وہ پاسبل نہیں ہوگی، اور افغانستان جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ ایریا آف ڈسکشن رہا ہے ڈیورنگ دا ریسنٹ کانٹیکٹس بٹوین ماسکو اینڈ اسلام آباد۔ اس کے بعد اس کنورجنس کا سیکنڈ امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ چائنا ہے۔ کولڈ وار ایرا میں چائنا ایک امپورٹنٹ کنسٹرینٹ رہا ہے ان دا پاتھ آف ٹو نارملائزیشن آف پاکستان رشیا ریلیشنس، کیونکہ پاکستان جو ہے اس نے ہمیشہ پریورٹی دی ہے چائنا کو، وائل اگر ہم دیکھیں تو رشیا کے ریلیشنز جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ بہت اسٹرانگ اور کلوز رہے ہیں۔ لیکن پوسٹ کولڈ وار ایرا میں چائنا جو ہے وہ بذات خود ایک فیسیلیٹیٹنگ فیکٹر جو آپ کو کے طور پر نظر آتا ہے پاکستان رشیا ریلیشنز میں، اور چائنا اور رشیا دونوں نے ہی مل کر جوائنٹ ایفرٹ کی ٹو انکارپوریٹ دا پاکستان ایز ویل ایز انڈیا انٹو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن۔ اس کے علاوہ رشیا، چائنا اور پاکستان جو ہے وہ ٹرائی لیٹرل کنسلٹیشنز بھی ان کے درمیان ہوتی رہی ہیں آن دا ڈیٹوریٹنگ سیکورٹی سچویشن ان افغانستان۔ اسی طرح سے ہم سیکنڈ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہم سی پیک کو دیکھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے رشیا از ری شیپنگ اٹس سیکیورٹی آؤٹ لک ٹوورڈس ایشیا۔ اس کے علاوہ رشیا ایگریڈ ٹو سائن a project or to invest $2 billion in a project of constructing north-south gas pipeline. The third important factor is India. اس پاکستان رشیا نارملائزیشن آف ریلیشن میں ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ انڈیا ہے، ان دس سینس کہ انڈیا کے ریلیشنز جو ہیں وہ رشیا کے ساتھ ہمیشہ بہت آئیڈیل رہے ہیں، بہت اچھے رہے ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ پاکستان کے ریلیشنز ہم نے آلریڈی ڈسکس کیے ہیں۔ دین اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو خاص طور پر 9/11 کے بعد جو کلوز کوآپریشن ہے بٹوین انڈیا اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس اور یو ایس کا جو ایک شفٹ ہے یو ایس انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک بہت بڑی ریزن ہے جس کی وجہ سے رشیا جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کو یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ اس کو کمپلیٹلی جو ہے وہ پاکستان سے کٹ آف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پاکستان کے ساتھ نارملائزیشن آف ریلیشنز کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ رشیا جو ہے وہ اب اکیلا یا اونلی اسٹریٹجک پارٹنر نہیں رہا ہے انڈیا کا، بلکہ انڈیا کی جو آرمز ٹریڈ ہے وہ بھی ایز کمپیئر ٹو رشیا امریکہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایریا آف ڈائیورجنس بھی ہے پاکستان اور رشیا کے ریلیشنز میں، جس میں سٹل آپ ابھی بھی انڈین فیکٹر کو دیکھ سکتے ہیں، امریکن فیکٹر کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو رشیا کی انوالومنٹ ہے سیریا میں، مڈل ایسٹ میں، وہ بھی ایک ڈائیورجنگ پوائنٹ ہے بٹوین پاکستان اینڈ رشیا۔